الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور تمام صفات کارسازی کا مالک ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھایا، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخرکار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے، اس کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکر گزار رہنا اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بھی، اور بالآخر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔
ہاں البتہ دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرنے والا ہو اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے ہو میں ان سب کاموں سے آگاہ کر دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیات کریمہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک ان آیات کریمہ کا ترجمہ بھی عرض کیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے جس بات کی شدت کے ساتھ تاکید فرماتے ہیں وہ یہ بات تھی کہ اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور خاص طور پر ماں کا ذکر کیا جس نے تھک تھک کر کئی مہینوں تک اس انسان کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر دودھ پلاتی رہی اور 2 برس تک یوں سمجھیے کہ اپنا خون پلاتی رہی۔ تو جس ماں کا اتنا بڑا احسان ہو اس کے ساتھ حسن سلوک عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ نہایت ہی حسن سلوک کی مستحق ہے۔ تاکید کی اس انسان کو کہ میرا بھی شکر گزار رہنا اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور ماں باپ میں سے خاص طور پر ماں کا ذکر کر کے اس کی وہ مشقتیں اور مصیبتیں جو اس بچے کے لیے اس نے برداشت کی ان کا ذکر کر دیا۔ لیکن جن ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے، خالق کائنات نے اپنا شکر گزار رہنے کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کا شکر گزار رہنے کی تاکید فرمائی۔ ہر طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو شرک کر، فلا تطعہما، تو پھر ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ پھر فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کافر بھی ہیں مشرک ماں باپ بھی ہیں، دنیوی لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہی رہنا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہے۔ چلنا ہے اس شخص کے راستے پر من اناب الیہ، جو میرا وفادار ہے اور میرا تابعدار ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ دین کے معاملے میں بگڑے ہوئے بدعقیدہ ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی، دنیوی لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کے راستے پہ اختیار کرنا ہے جو میرا وفادار اور تابعدار ہے۔
حضرت لقمان کون تھے اس وقت یہ بحث موضوع نہیں. قرآن کریم کے اسلوب سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کوئی مقبول بندے تھے. علماء امت کا رجحان اس طرف ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے. لیکن اللہ کے مقبول ہونے میں تو کوئی شک نہیں. خالق کائنات نے اپنے قرآن کی تاریخ کے اندر ایک سورت انہی کے نام پر اتار دی، سورہ لقمان. اور اس سورہ لقمان میں ان کا تذکرہ صرف اتنا ہی ہے جتنی آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. اللہ کو ان کو کوئی ادا پسند آئی نا، جس کی بنا پر سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا. ان 4 آیات کے علاوہ اس پورے سورت میں حضرت لقمان کا تذکرہ نہیں، لیکن ان 4 آیات میں حضرت لقمان کا جو تذکرہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت لقمان نے وہ بات نصیحت کے طور پر اپنے صاحبزادے سے کہی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور اللہ ہی فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے یہ بات فرمائی تو اس کو اللہ نقل فرما رہے ہیں قرآن میں یا خود پروردگار عالم نے فرمائی. لیکن بہرحال یہ بات واضح ہے کہ ظلم کی دنیا میں بے شمار قسمیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم اگر دنیا میں ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. ظلم عظیم شرک ہے. اور حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو شرک سے بچنے کی تاکید جو فرمائی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص شرک کے خلاف کام کرنے والا اور اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس کی برکتوں سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے. ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں نسبتاً ترجیحاً قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہے. یقیناً آپ حضرات کی نظر سے یہ آیتیں بھی گزریں گی، ان میں غور کیجئے. اور اس طرح کے اور آیات بھی قرآن کریم کے اندر ہیں جن میں شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمائے ہیں اور مشرکین کے خلاف بھی. اور اسی قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ بھی بار بار جا بجا کیا گیا ہے. اس پر بھی غور کیا کریں کہ انبیاء اکرام کیا کرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. آپ حضرات کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کوئی دفتری لوگ ہیں وہ دفتر میں جاتے ہیں، کوئی عدالتی لوگ ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں، کوئی پارلیمنٹ والے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. ہر ایک نے اپنے ذہن کے اندر جس کام کو راجے سمجھا اس کام کو اس نے اختیار کیا. اس کے نزدیک اس کام کی اہمیت ہے. جو کام بھی اس نے اہم سمجھا اس کام کی اہمیت دل میں رکھتے ہوئے اس کے لیے وہ زندگی کھپا لیتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر 24,000 کے لفظ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ عدد معین جس حدیث کے اندر موجود ہے وہ حدیث ذرا سندن ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ کئی ہزار پیغمبر 1 لاکھ سے اوپر گزرے دنیا میں. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے سوا اور نام نہیں ہیں. قرآن نے اجمالاً اتنا کہا رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک. میرے پیغمبر کئی نبیوں کے قصے ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں اور کئی نبی وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن جن نبیوں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ہیں اس پہ ذرا غور کیا کریں کہ نبی کیوں آئے. دیکھیے دنیا کی چیزوں میں سے جس چیز کی بھی آپ کے نزدیک اہمیت ہے، قیمت ہے کہ فلاں چیز بڑی قیمتی ہے، وہ قیمتی اس لیے ہے کہ اس کا مقصد بڑا اونچا ہوتا ہے.
اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا مقصد عظیم نہ ہو، فائدہ عظیم نہ ہو تو وہ قیمتی بھی ہو. یہ ایک ایسی بات ہے کہ موٹی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ان سب انسانوں میں سب سے اونچے انسان انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام. عظیم لوگ اللہ کی مخلوق میں انبیاء گزرے. اور ابھی آپ سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ کسی چیز کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے فائدہ کی نسبت سے ہوتی ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں تو وہ بے قیمت ہے، فائدہ اگر عظیم ہے تو قیمت اس کی زیادہ ہے. انبیاء اگر سب سے عظیم لوگ تھے تو ان کا کوئی مقصد بھی تھا کہ نہیں، یا بغیر مقصد کے دنیا میں آئے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی نبی بغیر مقصد کے دنیا میں آیا ہو. تو پھر قرآن کریم سے پوچھئے، جس رب نے انبیاء کو وہ مقام اور رتبے بنا دے کر بھیجے، اسی رب نے اپنی اس کتاب کے اندر، اس کی تاریخ کے اندر انبیاء کرام کے جو تذکرے کیے ہیں، ان تذکروں کے اندر انبیاء کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، وہ کیا بیان کیا ہے. مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم سے پوچھئے تو قرآن صاف بتاتا ہے کہ ہر پیغمبر دنیا میں سب سے اہم جو کام انہوں نے کیا ہے شرک کے خلاف اور اللہ کی توحید کے اثبات کا کام کیا. انسانیت کو شرک سے روکتے رہے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے. ایک دو نمونے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس. آتے ہی انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ تبلیغ فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرنا، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں. یہ ایک اسلوب ہے. اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے بھی آ کر وہی انداز اختیار کرتے ہوئے تبلیغ فرمائے، میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرنا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرنا، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو وہی انداز اختیار کرتے ہوئے دعوت، میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرنا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں؟ یہ قرآن کس نے بھیجا؟ یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی تبلیغ کر رہے ہیں تو توحید کی، ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں تو توحید کی، صالح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں توحید کی، شعیب علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں توحید کی. یہ ایک سمپل ہے، نمونہ ہے آپ کے سامنے. انبیاء اللہ کی دھرتی پر سب سے عظیم مخلوق، ان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ وہ کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، قرآن بتاتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ
کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 50 کم 1000 سال ٹھہرے رہے. یہ قرآن نے بتایا، وہ اخبار نہیں. کتنا عرصہ رہے؟ 950 سال اپنی قوم کے اندر رہے. قرآن کریم میں ایک سورہ نوح بھی ہے. سورہ نوح پڑھیے یا کسی اور مقام سے نوح علیہ السلام کے قصے پڑھیے، آپ کو نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دین کے، ہدایت کے، انسانیت کے سارے سبق پڑھائے ہوں گے کہ نہیں پڑھائے ہوں گے؟ یہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آج ہمارے پاس بہترین طریقے سے انسانی زندگی گزارنے کے جو گر اور اصول ہیں، یہ ہمارے باپ دادا نے بتایا، نہ ان کی تعلیم ہے، یہ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہم نے کیسے لباس پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، کیسے شادی بیاہ اور خوشی کے معاملات کرنے ہیں. یہ سارا سبق حضور نے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے جو سبق ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے انبیاء نے اپنے امتوں کے یہ سارے سبق نہیں پڑھائے ہوں گے؟ مانتے ہیں آپ کے نہیں مانتے؟ کچھ میری تائید کریں تاکہ بات آپ کو بھی سمجھ میں آ تو میں کہنے والا بن جاؤں. جب آپ چپ رہتے ہیں تو مجھے شبہ رہتا ہے کہ شاید میں بات نہیں سمجھا سکا. کیا 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کو زندگی گزارنے کے سارے آداب نہیں بتائے ہوں گے؟ یقیناً بتائے ہوں گے. مگر قرآن سے جب پوچھ رہے تھے نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ جو 950 سال انہوں نے کی ہے، اس میں سوائے اللہ کی توحید اور شرک کی تردید کے قرآن کریم ان کی کسی اور تبلیغ کا ذکر نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم دین کی جس بات کی اہمیت ہے وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ اور شرک کی تردید کا مسئلہ ہے. یہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہیں، اگر اس میں خرابی ہے تو سب کچھ برباد. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہود علیہ السلام نے بھی سارے سبق پڑھائے ہوں گے، صالح علیہ السلام نے بھی سارے سبق پڑھائے ہوں گے، شعیب علیہ السلام نے پڑھائے ہوں گے، لوط علیہ السلام نے پڑھائے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نے پڑھائے ہوں گے. یہ سارے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں امتوں کو ساری ہی ہدایتیں دی ہوں گی، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے ہدایت دی. لیکن جب قرآن کریم سے ان کی دعوت و تبلیغ کی تفصیلات پوچھتے ہیں تو ان تفصیلات کے اندر نوح علیہ السلام سے یہ نہیں ملتا ہمیں کہ تم لوگ کیسا لباس پہنو گے، کیسے کھانا کھاؤ گے، کیسے کاروبار کرو گے، کیسے لین دین کرو گے، کیسے حکومتی نظام تم نے چلانا ہے، کیسے دوسرے معاملات چلانے ہیں. نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ہمیں قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملتا. جو کچھ ملتا ہے تو وہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ السلام کہتے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پالنے والے میں اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، راتوں کو بھی اور دن کو بھی. دن اور رات کا فرق اور امتیاز کیے بغیر ہر وقت یا اللہ تیری طرف ان کو بلاتا رہا. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کیا کام نہیں کیا ہوگا؟ جب قرآن سے معلوم ہوتا کہ دن رات انہوں نے ایک کر دی، لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو کھانے پینے کا آداب بتائے ہوں گے فلاں. یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ بتائے ہوں گے، لیکن قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے جو قرآن کے نزدیک سب سے اہم بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو سب سے اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے. حضرت لقمان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے. اگر یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یقیناً پیغمبر ہوں گے تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہ سارے دین کے مسائل سکھائے ہوں گے، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سارے زندگی کے آداب سکھائے ہیں. لیکن لقمان حکیم کا جو تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ
کہ انہوں نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ان کی وہ دعوت قرآن کریم میں بیان کی گئی جو شرک کی تردید کے سلسلے میں انہوں نے بیان کی ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک کی تردید. دوسری بات ساتھ ملا دیے، کوئی بھی دین کا مبلغ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کا داعی ہوں اور مبلغ ہوں، جو مولوی اور پیر قوم کا رہنما اور پیشوار بنا ہے، اس کی پیشوائیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کی توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کی بات نہیں کرتا، نہ وہ پیر بنانے کے قابل ہے نہ وہ مولوی کہلانے کے قابل ہے. جب ہم پیچھے چلتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت میں تو یہی کچھ ملتا ہے. میں نے تو دلیل کے ساتھ آپ سے بات کی، جذبات میں نہیں، دلیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوا اسی سورہ لقمان کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، انسان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو انسان کو زندگی دینے والا ہے. دھیان سے میری بات سنیں، انسان کو روٹی کھلانے والا ہے، غذا فراہم کرنے والا ہے، صحت دینے والا ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے. اس انسان کے رگ رگ کا اور روئے روئے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ اس اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ قرآن کریم کی اور آیت دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، جو خالق ہے، وہ بنانے والا ہے. اور دوسرا حق پھر اللہ نے ماں باپ کا بیان فرمایا. معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. نوجوان سمجھ لیں اس بات کو. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں انسان کے وجود کے بعد جو ایمان ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے والدین. اچھی طرح سمجھ لیے اس بات کو. ہر چیز مل سکتی ہے، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ نہیں مل سکتے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی میں کہہ دوں، ہر چیز مل سکتی ہے، ماں باپ اور ماں باپ سے پیدا ہوا بہن بھائی نہیں مل سکتے. اس لیے اپنے ان رشتوں کے معاملے میں بہت احتیاط بھی برتا کریں. ذرا ذرا سے مفاد کی خاطر بہن بھائیوں سے تعلقات توڑ دینا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. یہ دنیا میں مفادات پھر مل جاتے ہیں، بہن بھائی نہیں ملتے جو ماں باپ سے پیدا ہونے والے ہیں. نہ ماں باپ ملتے ہیں نہ ان سے پیدا ہونے والی اولادیں ملتی ہیں. تو اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر کس کا حق بیان کیا؟ ماں باپ کو. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اتنا بڑا حق ہے، لیکن اس کے بعد ساتھ یہ فرمایا کہ جب یہ عظیم حقوق والے لوگ میرے قانون کے راستے میں، میرے حقوق کے معاملے میں گڑبڑ کریں گے تو پھر ان کی بات کو بھی چھوڑ دینا ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے. یوں تو کوئی ماں باپ نہیں کہتا کہ تو خدا کے ساتھ شرک کر. اگر یہ کہے فلاں دربار پر درگاہ پر دیگ چڑھاؤ، ماں نے کہہ دیا یہ نذرانے اور شکرانے فلاں دربار پر دے